اخلاق پہ ہو رہی تھی نا، تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، اور یہ قیمتی موتی ہیں، یہ ہیرے ہیں، اور اگر ہیرے سے بھی کوئی قیمتی چیز ہے تو میرے بھائیوں یہ وہ ہیں، انہیں آج سمیٹ لو اور ان پہ عمل کر لو، دنیا میں بھی عزتیں اور رفتوں کے مالک ہو جاؤ گے، اور آخرت میں بھی عزتیں اور رفتیں اللہ انشاءاللہ عطا کرے۔ آقا کریم ہادی اعظم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور اس شخص نے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا اور آخرت کے نسبت کچھ سوالات کیے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کر دو۔ جس دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ اس پر علم اور حکمت کے دروازے کھول دیتا۔ دوسری بات عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہتا ہوں کہ میں بڑا انسان بنوں۔ کس کی خواہش نہیں ہے؟ ہر شخص یہ چاہتا ہے میرا نام ہو۔ تو ہادی اعظم آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے لیے نفع بخش بن جاؤ، دوسروں کو نفع پہنچانے والے بنو۔ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری تمنا ہے کہ میں عادل اور منصف بنوں۔ آپ میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، عادل ہو اور منصف بن جاؤ۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا مقرب ہو جاؤ، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو نبی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر کثرت سے اللہ کا مقرب بنا دیتا۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں نیک انسان بنوں۔ آپ میں سے کون نہیں چاہتا؟ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کم از کم یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ذرا اپنی نمازوں پہ غور کیجیے، اپنی نمازوں پہ ذرا دھیان ڈالیے۔ کیا ہمارا یہ کامل یقین ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں؟ اس کو تو چھوڑیں، کیا ہمارا یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ آقا نے فرمایا ایسے نماز پڑھو
کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کم از کم تم نیک انسان ہو جاؤ۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے اخلاق اچھے ہو جائیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی عادات کو سنوار لو، اپنے اخلاق کو سنوار لو، اپنے اخلاق اچھے کر لو، اپنی عادات کو بہتر کر لو۔ اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا اطاعت گزار ہو جاؤں، میں اللہ کا اطاعت گزار ہو جاؤں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے فرائض کو انجام دینا شروع ہو جائیں، فرائض میں کوتاہی نہ کریں، فرائض کی انجام دہی اچھے طریقے سے کریں، اللہ اطاعت گزاروں میں شامل کر دے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ حشر میں جب اٹھوں تو نور کے ساتھ اٹھایا جاؤں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا میرے بھائی غور کیجئے، کسی پہ ظلم نہ کر، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر، حشر میں نور کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پہ مہربان ہو جائے۔ کون نہیں چاہتا ہم سے؟ اتنا بڑا حال بھرا ہوا ہے، اتنا بڑا مجمع، کون نہیں چاہتا؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفس پر مہربان ہو جا، اور پھر دوسروں پر رحم کر، اللہ تجھ پہ مہربان ہو جائے۔ دوسروں پہ مہربانی کر، اللہ تجھ پہ مہربان ہوگا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاؤں۔ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں اور اس کے رسول کو پسند ہیں انہیں اپنا لے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناپسندیدہ عمل ہیں ان کو چھوڑ دے۔ جن کو اللہ نے اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے ان احکامات کو ادا کر، ان پہ عمل کر، اور جن کو منع کیا ہے جن سے انہیں چھوڑ دے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرب ہو جائے گا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بزرگ تر بننا چاہتا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ ساری باتیں میں نے پہلے کہا نا یہ ہیرے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگ تر بننا چاہتا۔ تو آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مشکل پیش آئے، مصیبت آ جائے تو اللہ سے شکوہ نہ کیا۔ میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، سب سے زیادہ کوئی مشکل ذرا سی پیش آتی ہے تو میری بہنوں معذرت کے ساتھ آپ سب سے زیادہ شکوہ اور شکایت اللہ سے کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی بھی کرتے ہیں، وہ ایسا کیوں ہو گیا، وہ اللہ ایسا کیوں کیا۔ نہیں، ایک چیز یاد رکھیے گا، لوگ تو کہتے ہیں نا اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، نہیں، میں کہا کرتا ہوں اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگ تر بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا مصیبت میں شکایت اللہ سے نہ کیا کر، بزرگ بدتر ہو جائے گا، بزرگ تر ہو جائے گا۔ اللہ سے مصیبت میں شکایت مت کر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رزق کشادہ چاہتا ہوں، تو آقا نے فرمایا کہ اگر رزق کشادہ چاہتا ہے تو پاک اور طاہر ہو جا، پاک صاف رہا کر، صفائی کا خاص خیال رکھا کر، کیا ہو جائے گا؟ اللہ رزق کشادہ عطا کرے گا، رزق میں زیادتی ہو جائے گی۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہتا ہوں کہ حشر کے دن اللہ کے غضب سے بچوں، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی پہ بے جا غصہ نہ کیا کر، ایمیں بات بات پہ غصہ نہ کیا کر، اللہ کے غضب سے بچ جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ آقا نے فرمایا اپنے اخلاق کو سنوار دے اور اپنی عادات کو سنوار دے، تیرا ایمان مکمل ہو جائے۔ پھر عرض کی، وہ پوچھتے گئے اور آقا بتاتے گئے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میں چاہتا ہوں میں مستجاب دعوات ہو جاؤں، میں جو دعا کروں اللہ دعا کو قبول کر لے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حرام کاموں اور حرام چیزوں سے پیچھے ہٹ جاؤ، بچنا شروع ہو جاؤ، مستجاب دعوات ہو جاؤ۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چاہتا ہوں قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کیا جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہتا ہوں مجھے رسوا نہ کیا جائے۔ تو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا کا دامن تھام لو، حیادار بن جاؤ، شرم و حیا کا پیکر بن جاؤ، حیادار بن جاؤ، اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرے گا۔